مرحبا مرحبا ہر طرف سی صدا مرحبا مرحبا آمنہ دا جدو نوری چن چمکے آمنہ دا جدو نوری چن چمکے چن تارے چڑے میغ دے رہ گئے آمنہ دا جدو نوری چن چمکے چن تارے چڑھے میغ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیاں راما بڑے میغ دے رہ گئے کوٹی چکیاں بھلی مان سرکار نو گودی چکیا بھلی مان سرکار نو تالا والے کڑے میغ دے رہ گئے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ماشاءاللہ جی صبح میلاد شریف ہے. میں ابھی ایک پروفیسر رحمت رفیق اختر صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اچانک پتہ چلے آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں کوئی بھی نہ اور آپ کو اچانک پتہ چلے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہستی کا یوم ولادت ہے جس کے سب سے زیادہ اس کائنات میں ہم پر احسان ہے. ہمارے سب سے بڑے محسن کا آج یوم ولادت ہے, آج ان کی میلاد کا دن ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا احساس زیادہ ہو جائے گا آپ کے دل کے اندر, تھوڑا سا آپ زیادہ کریں گے اپنے وہ اعمال جو آپ روزانہ کرتے ہیں. اگر آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں درود پاک کی روزانہ تو اس دن ہو سکتا ہے آپ کو یا آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, آپ کا آپ دیوبندی ہوں, آپ شیعہ ہوں, آپ سنی ہوں, لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور اگر آپ کے اندر ایمان کی تھوڑی سی رتی بھی قائم ہے, باقی ہے, تو لازماً آپ کے اندر احساس ذہن جاگے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آج کس ہستی کا یوم ولادت ہے اور یہ ساتیں کس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. یہی یوم ولادت کو منانا ہے. ہر بندے کا انداز اپنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے. آج کا دن کسی کو کھانا کھلانا, کسی غریب کو کپڑے دینا, صدقہ کر دینا, مختلف انداز ہو سکتے ہیں میلاد منانے کے. بعض اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائی, وہ وقت تھا جھنڈیاں لگانے کا, وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بہنوں بھائیوں کو اپنے والدین کا سر قلم کر کے لے جاتے تھے کہ سرکار اس نے گستاخی کی ہے, کان سے پکڑ کے. ایک صحابی لے گئے تھے اپنے والد کا سر قلم کر کے کہ آقا اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی, میں نے سر قلم اس طریقے سے حفاظت کرتے رہے ہیں سرکار کی, اپنے نبوت کی اور سرکار کی شان. انہوں نے 4 جھنڈیاں نہیں لگائیں. تو ہر ایک نے اپنے انداز سے منایا. نبی کریم علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ 9 محرم مناتے ہیں یہودی یوم نیل کے طور پہ, اس دن نیل سے پار اترے تھے, تو سرکار نے فرمایا کہ ہم پہ زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم موسیٰ کا, تو ہم 10ویں محرم بھی منائیں گے. آپ نے منع نہیں فرمایا. دن نصب بھی منائے جاتے رہے ہیں اور آج بھی منائے جا رہے ہیں. تو آج کا دن یوم تشکر ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنے کا دن ہے. ہم شکر ادا کریں خدا کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت
میں جناب علامہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں، وہ مزید بیان فرمائیں اور ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائیں، اور آج کے دن کی اہمیت اور سرکار کے ہم پہ جو اثرات ہیں ان کو بیان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھو سارے یہ گھڑیاں درود کی ہیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ میرے بھائی پروفیسر ندیم صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو ہم پہ احسانات ہیں ان کا شمار بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پہ فرمایا اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہمیں، خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنے احسان کیے ہیں تم پہ، مگر ایک بھی احسان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ یہ صرف ایک ہی بار ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، پھر مختلف احکام نازل فرمائے، بار بار قرآن میں تذکرہ آتا ہے، کہیں ارشاد فرمایا جب اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو اس وقت خوشیاں مناؤ۔ یہ وہ وقت ہے جب میں صرف چونکہ ایک دو منٹ ہے تو حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے وہ صرف ایک دو جملے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے جب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد ہونے والا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین نیک خاتون، تین عظمت والی خاتون وہ میرے پاس بھیجی، حضرت اماں حفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ یہ تینوں ہستیاں میرے پاس تشریف لائی نبی کی ولادت کے وقت، اور جب بچے کی ولادت ہونی ہو اس وقت جو بچے کی ماں کے پاس عورتیں آتی ہیں وہ دائیاں ہیں۔ کوئی حضرت آمینہ فرماتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو دائیاں رب نے بھیجی تھی وہ بھی کوئی اور نہیں، ایک حوا تھی، ایک آسیہ تھی، ایک مریم تھی جو دائیاں بن کر تشریف لائی تھی۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہے یہ نہیں ہوا کہ کوئی عام سا بچہ پیدا ہوا ہو، کوئی عجیب سا معاملہ ہوا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہے خارج منی نور اضاءت لہ قصور الشام والبصرہ۔ ارشاد فرماتی ہے جب حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت مجھ سے نور نکلا، اس نور کی برکت سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، وہ بھی روشن کر دیے گئے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ اللہ حضرت نے اسی لیے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے۔ اب ہم انشاءاللہ قصیدہ شریف پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے مل کے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کیک بھی کاٹیں گے۔ جو دوست احباب ابھی تک نہیں تشریف لائے ان سے بھی دوبارہ گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ مرزا بھائی وسلم علیکہ صبح